ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کبیر خان، ساجد علی اور ارسلان حمید خان گرفتار ہو گئے اور ڈیوٹی جج نے گرفتار تینوں ملزمان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ لیکن یہ صرف 3 گرفتاریوں کی کہانی نہیں، یہ تو اس پورے نظام کی پڑتال کا آغاز ہے جس کے ذریعے ملتان میں ستھرا پنجاب کے اربوں روپے کے منصوبے چلائے گئے۔ 20 اگست کو درج ہونے والے مقدمے میں مجموعی طور پر 7 افراد نامزد ہیں۔ ان میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے سینئر مینیجر MIS محمد عمران، کمپنی سیکریٹری محمد کبیر خان، مینیجر HR عامر مشتبہ، فائنانس مینیجر ساجد ریاض، اسسٹنٹ مینیجر MIS ساجد علی، AMO ارسلان حمید خان، جبکہ 7واں نام ہے شہزاد جٹ، گورنمنٹ کنٹریکٹر اور SA انٹرپرائزز کا مالک۔ ان نامزد ملزمان میں سے کبیر خان، ساجد علی اور ارسلان حمید خان گرفتار ہو چکے ہیں اور عدالت نے تینوں کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے۔ لیکن حیران کن سوال یہ ہے کہ اگر مقدمے میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 6 اہم عہدوں پر موجود یا سابق اہلکاروں کے نام شامل ہیں، تو کیا اصل ذمہ داری صرف 3 گرفتاریوں سے پوری ہو جائے گی، یا تفتیش اب ان تمام کرداروں تک جائے گی جو اس پورے نظام میں فیصلے کرتے رہے؟ کیونکہ ذرائع کے مطابق ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بعض ایسے لوگ بھی کئی سال سے اہم عہدوں پر تعینات رہے ہیں جن کے بارے میں پہلے سے اینٹی کرپشن اور نیب میں شکایات، تحقیقات یا انکوائریاں موجود ہیں، اور معاملہ صرف موجودہ ملازمین تک محدود نہیں۔ ذرائع کے مطابق کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو ماضی میں ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں اہم عہدوں پر تعینات رہے اور اب انہی نجی کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کا تعلق سرکاری صفائی کے ٹھیکوں سے ہے۔ یہ تعلق محض اتفاق ہے یا مفادات کا ٹکراؤ؟ یہ بھی تحقیقات کا حصہ بننا چاہیے، کیونکہ جب سرکاری کمپنی کے اندر اہم عہدے رکھنے والے افراد نجی ٹھیکیداروں اور کمپنیوں کے معاملات سے بھی وابستہ ہوں تو سوال اٹھنا لازمی ہے کہ سرکاری فیصلوں اور نجی مفادات کے درمیان لکیر کہاں ختم ہوتی ہے۔ اب ذرا بڑے سوال کی طرف آئیے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 3 روز قبل ہونے والی ایک اہم میٹنگ میں ملتان سمیت بعض شہروں میں صفائی کی ناقص صورتحال اور ورکرز کو تنخواہیں نہ ملنے پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعلیٰ نے دوران میٹنگ ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن پنجاب سہیل ظفر چٹھا کو فون کیا اور ملتان کے ٹھیکیدار شہزاد جٹ کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا حکم دیا۔ اس کے بعد اینٹی کرپشن ملتان حرکت میں آئی۔ اسی رات ٹھیکیدار کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے گئے۔ شہزاد جٹ گرفتار نہ ہو سکا، لیکن کمپنی کے دفتر اور دیگر مقامات سے اہم ریکارڈ قبضے میں لیے جانے کی اطلاعات سامنے آئیں، اور اب اسی کیس میں 3 سرکاری اہلکار گرفتار ہو چکے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اگر ٹھیکہ جوائنٹ وینچر کو دیا گیا تھا تو مقدمہ صرف ایک ٹھیکیدار اور مخصوص افراد تک کیوں؟ جوائنٹ وینچر میں شامل باقی کمپنیوں کا کردار کیا ہے؟ ان کی اہلیت کس نے چیک کی؟ ان کے ٹینڈرنگ ڈاکیومنٹس کس نے منظور کیے؟ ان کی مالی اور فنی استعداد کی تصدیق کس نے کی؟ اور اگر کسی کمپنی کی انفرادی اہلیت نہیں تھی اور اس نے جوائنٹ وینچر کے ذریعے ٹھیکہ حاصل کیا تو پھر اس پورے عمل میں شامل تمام کمپنیوں اور سہولت کاروں کا کردار بھی سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ذرائع کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صرف ملتان میں نجی کمپنیوں کو تقریباً 1.5 ارب روپے کی ادائیگیاں ہو چکی ہیں۔ اتنی بڑی رقم، اتنا بڑا پروگرام اور اتنی بڑی ذمہ داری، تو پھر احتساب بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ صرف ٹھیکیدار نہیں، ٹینڈر دینے والا بھی دیکھا جائے۔ صرف کمپنی نہیں، کمپنی کی اہلیت منظور کرنے والا بھی دیکھا جائے۔ صرف چند ملازم نہیں، اسے مبینہ طور پر تحفظ یا سہولت فراہم کرنے والے بھی دیکھے جائیں۔ اور اگر کسی شخص کے خلاف پہلے سے اینٹی کرپشن یا نیب میں تحقیقات موجود ہیں تو یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ تحقیقات آج تک کہاں پہنچیں۔ کیا انکوائری مکمل ہوئی؟ کیا کوئی ذمہ داری طے ہوئی؟ یا پھر سرکاری عہدہ ختم ہوا، کردار بدلا اور وہی شخص نجی کمپنی کے ساتھ نئے کردار میں سامنے آ گیا؟ یہ سوال صرف اینٹی کرپشن سے نہیں، پورے نظام سے ہے۔ اب 3 گرفتاریاں ہو چکی ہیں، 3 روزہ ریمانڈ بھی مل چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تفتیش صرف گرفتار افراد کے گرد گھومتی ہے یا پھر ان تمام لوگوں تک پہنچتی ہے جنہوں نے مبینہ طور پر اس پورے نظام کو چلایا، فیصلے کیے، کمپنیوں کو اہل قرار دیا، ٹھیکے دلوائے اور سرکاری خزانے سے ادائیگیوں کا راستہ بنایا۔ کیونکہ اگر واقعی بدعنوانی ہوئی ہے تو صرف 1-2 کڑیاں توڑنے سے پوری زنجیر نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر گرفتار ملزمان ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، SA انٹرپرائزز، جوائنٹ وینچر میں شامل کمپنیوں اور تمام متعلقہ سرکاری اور نجی فریقین اس معاملے پر اپنا موقف دینا چاہیں تو بیٹھک نیوز اسے بھی نمایاں انداز میں نشر کرے گا۔ اور اب سب سے بڑا سوال کہ کیا کبیر خان، ساجد علی اور ارسلان حمید خان کی گرفتاری اس کیس کا اختتام ہے، یا ان گرفتاریوں سے وہ راستہ کھلے گا جو ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اندر موجود مبینہ سہولت کاروں، سابق عہدیداروں اور نجی کمپنیوں تک جاتا ہے؟